یا محمد بخش کی جو سیف الملوک ہے اس میں یہ ہے کہ جو بنا ہے نا اس نے گرنا ہی گرنا ہی گرنا ہے، جو زندہ ہے نا اس نے مرنا ہی مرنا ہے. ہمارا تو ایمان ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. قیامت کیوں آنی ہے؟ کیوں آنی ہے؟ تو ایک مصرع ہے وہ آج کل تو میرے دماغ میں بہت گھوم رہا ہے کہ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی. کیوں ضروری تھی؟ کتنا بڑا سائنسدان ہے جس نے دو آگ کے ملا کے، قرآن پاک میں کہا تھا کہ ہم نے آگ کو ملا کے ایسی چیز پیدا کر دی جو پانی اور جو آگ کو بجھاتی ہے. اب اس کا ترجمہ کچھ لوگوں نے کچھ بھی کیا ہو، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. H2. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسٹرالوجر ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کی جو کیلکولیشن ہوتی ہے سب کے سامنے، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری کر دیتا ہے، یا وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو ان کی ڈیٹیل میں یہ کیلکولیشن کرتے ہیں. ان کا اپنا چینل بھی ہے حیدر جعفری آفیشیل کے نام سے، وہاں پر بھی آپ جائیں اور ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک بھی مل جائے گا، وہ اس کو جا کے آپ سبسکرائب کریں. ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈیمانڈز جو کمنٹس میں کرتے ہیں کہ یہ کوسچن آپ کریں شاہ جی سے، تو میں وہ ریڈ کر کے سم ٹائم کر بھی رہا ہوتا ہوں شاہ جی کے ساتھ. لیکن آج کا جو ایک یونیک انفارمیٹیو ٹاپک یہ ہے کہ ہم بات کریں گے قیامت کے حوالے سے، کہ قیامت کا کیسے پتہ لگے گا. نشانیاں بھی نظر آتی ہیں لیکن انسان اس کو درگزر کر کے اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے. کیا قدرت ہمیں انڈیکیٹ کر رہی ہے، اور یہ بھی سم ٹائم ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ ہم پہلے کبھی آئے ہوئے ہیں، اس طرح کی فیلنگ آتی ہے. ہندوؤں کے دور کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر کہا جاتا تھا جی کہ ہمارے 7 جنم ہیں، لیکن مسلمان اس چیز کو نہیں مانتا. یہ ہے کیا؟ ساری باتیں سید حیدر جعفری صاحب سے جانیں گے اور قیامت کا بھی پوچھیں گے کیا کیا نشانی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، کرم ہے مالک کا. سر جی، قیامت جو ہے وہ مجھے بالکل نہیں پتا کہ کب آنی ہے، کیسے آنی ہے. میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آنی ہے، بھی نہیں پتا بھی تو ٹھیک ہے. لیکن جن کو اللہ نے بتایا ہوا نا ان کو پتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 2 طاقتیں ہیں جو دنیا میں ہمیشہ سے لڑ رہی ہیں، جس کے بارے میں علامہ صاحب نے کہا تھا، علامہ محمد اقبال نے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. ٹھیک ہے. یا علامہ صاحب نے کہا تھا کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ان دو قوت از حیات آیت پدید، کہ موسیٰ ہو، فرعون ہو، مولا حسین ہو، یزید ہو، یہ 2 طاقتیں ہیں جو ہمیشہ سے ابھر کے سامنے آتی ہیں. ٹھیک ہے. قیامت جو ہے وہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتا دی ہوئی ہیں. وہ علم مکمل ہو چکا ہے، ہم نے اس کو ڈسکور کرنا ہے. ہم نے اس میں نئی چیز کوئی ایڈ نہیں کرنی. ایسے ہی. اب بات کر لیتے ہیں کہ جی قیامت کیوں آنی ہے. قیامت جو ہے وہ کب آنی ہے وہ اللہ جانے، اس کے اوپر پھر بات کرتے ہیں. قیامت کیوں آنی ہے؟ تو ایک مصرع ہے وہ آج کل تو میرے دماغ میں بہت گھوم رہا ہے کہ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی. وہ قیامت خود بتاتی ہے، کیونکہ جب انسان ایک خاص لیول سے آگے چڑھ جاتا ہے نا، اور پھر وہ چیلنج کرتا ہے حکم الہی کو، تو پھر حکم ہوتا ہے کہ ان کو غرق کر دو. بے شک. قیامت نیچرل پروسیس کا نام ہے. اگر آپ کو زندگی اور موت کے پروسیس کی سمجھ آ جائے نا تو آپ کو قیامت کا پروسیس بڑا آسان ہے، سمجھ آ جائے گا. زندگی کس چیز کا نام ہے؟ انسان کے اندر کے سسٹم کے چلنے کا نام زندگی ہے. انسان کا اندر کا سسٹم چلنا شروع کرتا ہے تو بچہ بننا شروع ہوتا ہے، بچہ بنتا ہے، پیدا ہوتا ہے، سانس لیتا ہے، زندگی گزارتا ہے، پھر دنیا سے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اندر کے سسٹم کے چلنے کا نام زندگی ہے، اندر کے سسٹم کے بند ہونے کا نام موت ہے. اللہ نے جس کو جب بھی بنایا ہے اس کی موت اس کے ساتھ لگا کے بھیجی ہے. یہ جو اللہ کا سسٹم ہے نا، یہ بڑا سسٹمیٹک ہے، یہاں باہر سے کچھ نہیں آتا. قیامت بھی باہر سے نہیں آنی، قیامت بھی یہیں سے آنی ہے جہاں ہم رہتے ہیں. ٹھیک ہے. آسان لفظوں میں کہ قیامت آئے گی کیسے، قیامت کیوں آنے سے ہٹ کے ذرا آپ کیسے اس پہ بات کر لیتے ہیں، پھر میں دوبارہ واپس جاؤں گا کہ قیامت کیوں آئے گی.
قیامت جو ہے نا اس کا انتہائی سائنٹیفک، جو اللہ نے قرآن پاک میں جو چیزیں درج کی ہیں اس کی روشنی میں جو مجھے سمجھ آتی ہیں، میں آئی نیور کلیم ٹو بی دا بیسٹ ون، میں عام سا آدمی ہوں۔ اللہ نے کیا کہا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے دماغ پچک جائیں گے، ٹھیک ہے، دماغ پچک جائیں گے۔ کبھی آپ نے ویکیوم پمپ دیکھا ہے؟ وہ آج کل خاص طور پہ وہ جو کمبل رکھ کے تو ویکیوم سے ہوا کھینچتے ہیں تو وہ بالکل پچک جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، ہوا نکل جاتی ہے تو وہ چیزیں پریس ہو جاتی ہیں۔ آپ کے اوپر ایک چھتری ہے جس کو اوزون لیئر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس اوزون لیئر کا قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی ذکر ہے کہ ہم نے ایک ایسی مخلوق بنائی جن کے اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی، یعنی وہ قوم جس کا ذکر اللہ کرتا ہے حضرت ذوالقرنین کے ضمن میں، تو وہاں کہتا ہے کہ ایسی ایک قوم تھی جن کے سروں کے اوپر سورج تھا لیکن سورج اور ان کے درمیان کوئی آڑ نہیں بنائی تھی۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ دن کو پانی کے اندر رہتے تھے، رات کو نکلتے تھے تاکہ ان کے اوپر یہ انفرا ریڈ الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں وہ اس طرح اثر انداز نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ ہمارے اوپر اللہ نے یہ کرم کیا ہوا کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑی اوزون لیئر بنا دی ہوئی ہے، ہم لوگ مل کے اس اوزون لیئر کو تباہ کر رہے ہیں، ہم خود اپنی قیامت کا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ اوزون لیئر میں سوراخ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جس دن یہ اوزون لیئر پھٹی، آپ کی زمین کے گرد جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ایئر سفیر ہے، کرۂ ہوا جو ہے، ہوا جو ہے وہ اگر اوزون لیئر پھٹتی ہے تو پوری یونیورس میں ویکیوم ہے، اور یہاں پہ ایئر سفیر ہے جس کو اوزون لیئر نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ جس دن یہ پھٹی ہوا تیزی سے باہر نکلے گی۔ باجا سور پھونکنے کا مطلب باجا یہ بگل نہیں ہے، نغارہ نہیں ہے۔ جب اب باجا بجایا جاتا ہے تو ہوا پھونک مار کے آواز نکلتی ہے۔ دوسرا، جب آپ نے سکشن پمپس دیکھی ہوں تو آواز ان میں سے بھی نکلتی ہے، جب یہ ویکیوم چلتا ہے تو وہ اندر کو کھینچ رہا ہوتا ہے لیکن آواز پیدا کر رہا ہوتا ہے، وہی آواز جب اوزون لیئر پھٹے گی ہوا تیزی سے باہر جائے گی۔ سر اگر بلو کر کے یا پھونک مار کے کرنے والی کوئی آواز ہوتی تو اللہ کو بھی پتا ہے، اس نے فزیولوجی خود بنائی ہے، انسان اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہوتا کہ ان کے دماغ پہ چک جائیں گے؟ یہ کیوں نہ کہتا ان کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، جہاں ایک پہلے بھی ایک جگہ ذکر کر رہا ہے قرآن پاک میں، ٹھیک ہے۔ یہ جو دماغ پہ چکنا ہے نا، ہوا تیزی سے باہر نکلے گی، ویکیوم بنے گا تو چیزیں پچکیں گی، لوگ ختم ہو جائیں گے۔ پھر قیامت، اللہ سے بڑا سائنسدان کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس نے کون کہہ کے کائنات بنائی اور اتنی کمپلیکس کائنات بنائی ہو کہ یونی سیلولر ٹو دا گلیکسیز سسٹم ہی سسٹم چل رہے ہوں۔ انسان کے ایک باڈی کے اندر سینکڑوں سسٹم چل رہے ہوتے ہیں، لمف نوڈس کا، بلڈ کا، آنکھوں کا، فلاں کا، بالوں کا، ایک ایک چیز کے اندر کروڑوں سسٹم چل رہے ہیں۔ وہ اتنا سسٹمیٹک اللہ، کتنا بڑا سائنسدان ہے جس نے دو آگ کے ملا کے، قرآن پاک میں کہا تھا کہ ہم نے آگ کو ملا کے ایسی چیز پیدا کر دی جو پانی اور جو آگ کو بجھاتی ہے۔ اب اس کا ترجمہ کچھ لوگوں نے کچھ بھی کیا ہو لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، H2O، ہائیڈروجن اور آکسیجن، ٹھیک ہے۔ ہائیڈروجن کیا ہے؟ ہائیلی ایکسپلوسیو ہے، ہائیڈروجن بم اور یہ وہ ہائیلی ایکسپلوسیو ہے۔ آکسیجن کیا ہے؟ فائر ایجنٹ ہے۔ دو آگ مل کے کام کیا کرتی ہیں؟ H2O، آگ کو بجھا دیتی ہیں، یعنی اپنے ہی آپ کے مخالف کام کرتی ہیں۔ یہ اینٹی بائیوٹک کا سسٹم اگر سمجھنا ہے نا تو یہ آپ کے سامنے ہے، روز سامنے ہوتا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا۔ یہ اینٹی بائیوٹک کا سسٹم جس نے بھی دریافت کیا تھا اس نے یہاں سے کیا تھا کہ اسی کے حصے کو کچھ لو اور اس سے وہ جو ہے وہ انرجی پیدا کرو اور چیزوں کو بدل دو۔ H2O اگر ختم ہوتا ہے، آکسائڈ بریک ہوتا ہے، ہائیڈروجن علیحدہ ہو جاتی ہے، آکسیجن ختم، قیامت اسی کا ہے۔ چاند کو اگر غور سے دیکھیں، چاند کے اوپر جو لوگ کہتے ہیں کہ جی چاند پہ قیامت آ گئی ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ چاند پہ سمندر ہے، خشک ہو گئے، چاند پہ کبھی ہوا تھی، اوزون لیئر یا کچھ بھی XYZ وہ ٹوٹ گئی، دبے نظر آتے ہیں، کروڑوں اس سمندر ہے نا سر، کروڑوں اربوں جو ہے وہ سال پہلے، خربوں سال پہلے، جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے،
ट्रिलियन ईयर्स बैक, हमारे पास तो भाईजान ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंसानी हिस्ट्री है तो 5000 साल बिफोर क्राइस्ट, तो ये 2024 है, ये 7-7.5 साल, वो भी बहुत ज़्यादा है। नॉन हिस्ट्री तो हमारे पास 2-2.5 साल से पीछे की है ही नहीं, 3,000-4,000 साल से पीछे की है ही नहीं, तो 7-8 हज़ार तक तो बात ही नहीं जाती। तो हमारे पास तो नॉन हिस्ट्री है 4,000 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 साल। तो ईसा अलैहिस्सलाम से 5,000 साल पीछे चले जाएं तो इसका मतलब है कि 7-7.5 साल, ठीक है। इससे ज़्यादा की तो हमारे पास हिस्ट्री भी नहीं है। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इसकी एक और चीज़ है। अब आ जाते हैं कि क़यामत क्यों आएगी। जब इंसान अपनी हदूद से बाहर निकलता है ना, टक्कर देता है, तो फिर क़यामत ज़रूरी हो जाती है। आपने भी ये कहानी सुनी होगी, मैंने भी सुनी, बारहा सुनी, हमारे जो लोग देखते हैं हमें, सुनते हैं, उन्होंने भी सुनी होगी कि एक कौम थी जो अल्लाह के कामों में दखल अंदाजी करती थी। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, जाओ जाके चेक करो। वो नीचे आया, एक बच्चा जो है वो बकरियां चरा रहा था। उसने उससे पूछा कि भाई बता कि जिब्राइल कहाँ है। उसने हिसाब लगाया, उसने देखा, उसने कहा या आसमानों में तो नहीं है, ज़मीनों में भी नहीं है, या तू है या मैं हूँ। तो जिब्राइल वहाँ से गया, हुक्म हुआ पानियों को, मैं कुरान पाक की आयात का तर्जमा बता रहा हूं। हुक्म हुआ पानियों को कि इनको गर्क करो। उन्होंने लोहे और शीशे की गेंदें बनाई, ये उसकी तफसीर में जो वाक़या लिखा हुआ है, लोहे और शीशे की गेंदें बनाई, पानी आया तो वो तैरने लग गई। फिर पहाड़ों को हुक्म हुआ कि इनको गर्क करो। यहाँ पे स्टोरी को रोकें। इस स्टोरी का एक साइंटिफिक वर्जन भी है। गूगल पर जाएं, सर्च करें फॉसिल्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स, फॉसिल्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स। आपको जो लिखे हुए आर्टिकल्स मिलेंगे उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि काल्डा, कदीम ईरान, मेसोपोटामिया की तहजीब के अंदर माइंस की एक खुदाई हो रही थी। उस माइन के नीचे 10,500 साल पुराना एक शहर मिला है। उस शहर से कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसके बारे में गुमान किया जा रहा है, नॉट 100%, लेकिन जिनके बारे में गुमान किया जा रहा है कि ये कंप्यूटर चिप्स हैं। दीज आर द लैपटॉप्स। 10,500 साल पहले लैपटॉप्स 10,500 साल पहले कंप्यूटर चिप्स मिलना। फिर उसी तहजीब में एक चीज़ मिली है जिसको ये कुरान पाक की पूरी चीज़ सेकंड करती है कि वहाँ पे शीशे और लोहे की बहुत बड़ी बड़ी गेंदें हैं जो टूटी हुई हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कंप्यूटर चिप्स हैं। अब इसको देखें, वो जो वाक़या आपने भी सुना, मैंने भी सुना, हो सकता है कि वो कौम ऐसी हो जो वॉइस डिकोडिंग के ऊपर कादिर हो। मैं और आप जो बात करते हैं वो कहीं कायनात की लाइब्रेरियों में महफूज है। हमारा ये वोकल कोड जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी इटर्नल है, ठीक है। हवा मैं यहाँ से बोलता हूँ तो वहाँ तक सुनाई देगी, उसके बाद वो कम होती जाएगी, फिर वो ख़त्म हो जाएगी, सुनाई नहीं देगी लेकिन वो मौजूद रहेगी, ठीक है। अब वो जो अल्लाह की वाइब्रेशंस थी उसको वो डिकोड करते थे। अल्लाह बात करता था, वो बदल लेते थे, दखल अंदाजी करते थे। हुक्म हो गया कि इनको गर्क करो, ठीक है। अब अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है कि जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कोई जुमले कह के, कोई दुआ कह के जो है वो सैलाब को शुरू किया था, आज भी कायनात की लाइब्रेरीज़ में किसी भी जगह किसी वक़्त वो जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वॉइस है उसको डिकोड करके दोबारा चलाया जाता है। आज भी वो सैलाब को ले आएगी। आज भी किसी नबी ने किसी भी जगह पे अगर कोई दुआ करके अजाब को दावत दी थी, आज भी वही रिकॉर्डिंग दोबारा कहीं गूंजे, उसका असर वैसा ही होगा, क्योंकि एनर्जी तो वो है, वही है, ठीक है। हम क्यों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ते हैं, रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना, गो कि हमारी अपनी नेगेटिविटी की वजह से उसमें उतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन वो लफ्ज़ों में तासीर तो आज भी मौजूद है। नबियों की दुआओं में आज भी तासीर तो मौजूद है।
جب وہ اپنی اصل تاثیر کے ساتھ ریپیٹ ہوں گی تو وہ کیا نہیں کریں گی. تو جب کائنات کے نظاموں میں دنیا دخل اندازی کرنا شروع کر دیتی ہے پھر تباہی آنے کا لکھ دیا جاتا ہے, پھر حکم ہو جاتا ہے کہ ان کو غرق کرو, وائپ آؤٹ کرو. ہم نئی قوم لے آئیں گے. قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہم تمہیں ختم کر کے, اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں ختم کر کے کوئی اور نئی قوم لے آئے. تو سر یہ قیامت ہے, یہ جو زلزلے اور یہ سب اسی کی ایک نشانی ہے. جو بڑھیا سو پجنا, یہ میاں محمد بخش کی جو سیف الملوک ہے اس میں یہ ہے کہ جو بنا ہے نا اس نے گرنا ہی گرنا, جو زندہ ہے نا اس نے مرنا ہی مرنا ہے. ہمارا تو ایمان ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. موت تو کائنات کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے جس دن آپ نے جا کے اپنے مالک سے ملنا ہے, جس دن اس روح نے جا کے اپنے خالق سے ملنا ہے جس نے بنایا. ٹھیک ہے, وہ تو سب سے خوبصورت ہے, اسی سے ڈرتے ہیں. کرتوتاں چنگیاں نہ ہو نا تو ڈر لگتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ جو میاں صاحب نے کہا تھا شام پئی بن شام محمد گھر جاندی نے ڈرنا, تو پھر وہ انسان کو اپنے گھر جاتا ہے بھی ڈر لگتا ہے کہ یار میں کی کر گیا, میں کس منہ نال جاواں, اللہ کو کیا منہ دکھانا. ٹھیک ہے, تو یہی ہے. موت تو بڑی خوبصورت چیز ہے, قیامت تو بڑی خوبصورت چیز ہے سر. ہمیں وہاں پہ ہویٹ بنائے ہوئے کہ آنی آ جانی ہے یار. قیامت تو یہ جو آپ ظلم کر رہے ہیں یہ اس کے یہ تو آ ہی جانی ہے. تو حالات اسی طرف جا رہے ہیں. اب کب آنی ہے تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے, وہ نشانیاں زیادہ تر پوری ہو گئی ہوئی ہیں. کسی دن میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر تفصیل سے اس پہ سیریز شادی چلاتے ہیں ہم لوگ, سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اوپر تفصیل سے بات کروں گا کہ یہ کہاں پہ کون سی نشانی تھی, کس کا کیا مطلب ہے. یہ لمبی بات ہے سر. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ناظرین آپ کو ملیں گے سید حیدر جعفری صاحب کے ساتھ. ان کی ریسرچ زوڈیک جو ہے اس کا ویٹ کیجیے گا, وہ بھی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ دیکھیں گے. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیں اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.